من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ جماعت ہفتم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی ویڈیوز کا ہم باقاعدہ سلسلہ شروع کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم حمد سبق نمبر 1 حمد، اس کے مشقی سوالات اور قواعد سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جملہ طلباء و طلبات سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں، اور اس چینل سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس چینل پہ آپ کو ملیں گی بہت زیادہ کثیر تعداد میں اردو کے لحاظ سے، اردو گرامر کے لحاظ سے، نصاب کے لحاظ سے بہت ہی زبردست، قیمتی اور نایاب ویڈیو۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 جو ہے، نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر انتخاب کر کے مصرعے مکمل کریں۔ تو یہ سوال ہے، آگے جو ہے نا ہر ایک کے سامنے جو کلمات دیے گئے ہیں انہی میں سے ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ۔ تو یہاں پہ حسن اور حجم دیا گیا ہے، تو اس میں سے ہم کیا ہے جو نظم ہے اس کے مطابق حسن صحیح لفظ ہے، صحیح کلمہ ہے، اس وجہ سے ہم حسن لکھیں گے۔ درختوں سے زینت خالی جگہ کو عطا کی، تو باہر لکھا ہوا ہے، اور زمین صحیح جو ہے وہ زمین ہے۔ خدا کا یہ دلربا اور خوشنما، نظم کے لحاظ سے جو صحیح ہے وہ کیا ہے، وہ خوشنما ہے۔ خدائی یہ جن و ملک، ملائکہ کی جمع ملک، اور یہ نوع انسانی، ادب ساری دنیا، بستی اور دنیا۔ تو اس میں جو صحیح کلمہ ہے وہ کیا ہے، وہ ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا۔ بات سے بات نکلے، یہ طلباء کے لیے ہے، خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کم از کم 5 نعمتوں کے بارے میں آپس میں تبادلہ خیال کریں۔ سوال نمبر 5، جوڑوں کی شکل میں حمد میں سے اپنے پسند کا شعر ایک دوسرے کو سنائیں۔ یعنی دو طلبات کی جوڑے بنائیں اور پھر ایک دوسرے کو اپنا پسندیدہ شعر سنائیں۔ قواعد، قاعدے کی جمع قواعد۔ اسم معرفہ، معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جو خاص معنی رکھتا ہو، اور ایک کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں جو عام معنی رکھتا ہو۔ وہ اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، مثلا اسد اللہ پاکستان۔ اب اسم معرفہ کی اقسام، اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ اسم عالم ہے، اسم ضمیر ہے، اسم موصول ہے، اسم اشارہ ہے۔ پھر آگے چل کر اسم عالم کو ہم مزید 5 جو ہے نا وہ قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن وہ بعد کی بات ہے۔ یہاں تک جو ہے آپ کو اسم معرفہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اسم معرفہ کے قسموں کے بارے میں۔ اسم عالم کے بارے میں اتنا بتاتا چلوں کہ اسم عالم کی اپنی 5 قسموں میں سے خطاب، لقب، کنیت، تخلص اور عرف ہے۔ اسم عالم، اس سے مراد وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ اس کی 5 قسمیں ہیں اسم عالم کی، جیسے خطاب ہے،
لقب ہے، کنیت ہے، تخلص اور عرف۔ تو شمس العلماء، کلیم اللہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ابن مریم علیہم السلام، حالی، تو یہ کیا ہیں؟ یہ اس کے مختلف ہر ایک جو ہے نا وہ اس کی قسم میں سے ایک مثال لی گئی ہے۔ اس میں ضمیر وہ کلمہ جو کسی نام کی جگہ تکرار سے بچنے کے لیے استعمال ہو، اس سے تحریر میں خوبصورتی اور روانی پیدا ہوتی ہے، جیسے وہ، آپ، ہم، ان، اس۔ تو ضمیر کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کا پورا معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے جو کچھ، جو کوئی، جس کو، جس نے، جس کا، جس کی، جیسا، جن کا۔ یہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے۔ اسم اشارہ یہ وہ اسم ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اسم اشارہ کی کیا ہے؟ دو قسم بھی ہیں، اشارہ قریب یہ اور اشارہ بعید۔ اس سے بننے والا مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ تو یہ تھا قواعد کے بارے میں۔ اگلے صفحے پہ سوال نمبر 6، دیے گئے اسماء میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مذکر اور مؤنث جو ہیں وہ جنس کے لحاظ سے اسم کی جو ہے وہ قسمیں ہیں، اور پھر مذکر اور مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم حقیقی مذکر مؤنث کہتے ہیں جو جانداروں کے متعلق ہوتے ہیں، اور ایک کو ہم کہتے ہیں غیر حقیقی مذکر مؤنث جو بے جان چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اس یوٹیوب چینل پہ پہلے سے اس کے متعلق تفصیل سے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی آپ کو تھوڑی بہت اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دعا، تو دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ، ایسے کلمات جس کے آخر میں الف آتا ہو ان کو ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ عالم، یہ سماعی ہے، اس طرح استعمال ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ دنیا، اب دیکھیں دنیا اور دعا یہ دونوں اس کے آخر میں الف استعمال ہوا ہے، الف آیا ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں مؤنث ہیں۔ زینت، دوسرا کلیہ، یہ دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلمات جن کے آخر میں تے آتی ہو، تے، یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث بھی ہے۔ حروف تہجی میں سے جب بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یا حروف تہجی میں تے کو ہم تے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ مؤنث استعمال ہوتی، تو تے اس کو تا مدورہ بھی عربی میں کہتے ہیں، لیکن تا مدورہ وہ گول تا کو کہتے ہیں جو اردو میں نہیں لکھی جاتی، اور پھر یہ تا جو ہے وہ لکھی جاتی ہے یہاں پہ۔ تو جن کلمات کے آخر میں تے آتی ہے عموماً یہ جزوی کلیہ ہے، کلی قاعدہ یا کلی کلیہ نہیں ہے۔ ایک جزوی قاعدہ ہوتا ہے جو ہر جگہ ہر چیز پہ لاگو ہو سکتا ہے یا لاگو ہوتا ہے، اور ایک جزوی قاعدہ، معذرت کے ساتھ وہ قاعدہ جو ہر جگہ اور ہر چیز پہ لاگو نہیں ہو سکتا اس کو ہم جزوی قاعدہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کلی قاعدہ جو ہر جگہ ہر چیز پہ پھر لاگو ہو سکتا ہے۔ تو ایسے الفاظ، ایسے کلمات آئیں گے جن کے آخر میں تے آئے گی لیکن وہ کیا ہوں گے؟ ان کو ہم مذکر استعمال کریں گے۔ فضل بھی کیا ہے؟ یہ بھی مذکر ہے۔ شمع، اس نے شمع جلائی، تو شمع جو ہے مؤنث ہے۔ گیت، اب دیکھ لیں گیت جس طرح ہم نے کہا کہ زینت، جن کلمات کے آخر میں تے آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلمات مؤنث استعمال ہوں گی، لیکن یہاں پہ دیکھ لیں جیسے ہم نے کہا کہ یہ جزوی قاعدہ ہے، ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا، تو گیت جو ہے اس کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں۔ رونق کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ خورشید مذکر ہے اور نور بھی مذکر ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھ لیں، دی گئی الفاظ کے جوڑو۔ دی گئی الفاظ کے جوڑوں کی شناخت کریں اور درست تصویر پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو جوڑے دیے گئے ہیں، اب ہم نے یہ جو ہے نا واضح کرنا ہے کہ یہ متضاد ہیں آپس میں یا مترادف ہیں۔
عرش اور فرش یہ دونوں کیا ہیں؟ متضاد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ متضاد ایک دوسرے کے الٹ معنی والے کلمات کو متضاد کہتے ہیں۔ گیت یا نامہ یہ مترادف ہے کیونکہ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی معنی ہے۔ جاڑا، گرمی، تو جاڑا اور گرمی یہ بھی آپس میں مترادف ہیں۔ مالک اور آقا، جاڑا اور گرمی، معذرت کے ساتھ جاڑا اور گرمی جو ہے یہ متضاد ہیں، تو متضاد پہ ہم ٹیک کا نشان لگائیں گے۔ مالک اور آقا یہ کیا ہے؟ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مترادف کہلائیں گے۔ سولانا اور جگانا یہ متضاد ہیں، تو ہم متضاد پہ جو ہے نا وہ ٹیک کا نشان لگائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آگے جو سوال نمبر 8 ہے، الفاظ کے جملے بنائیں۔ آسان سا ہے، جیسے صفت ہے تے آئی ہے تو تے جب آتی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ مؤنث استعمال کریں گے۔ فضل جو ہے اوپر لکھا ہوا ہے، مذکر استعمال ہوا ہے۔ زندگانی تو مذکر استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عظمت جو ہے وہ آخر میں تے آتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو مؤنث استعمال کریں گے۔ خوشنما، خوبصورت، یہ اس میں صفت ہے۔ تو یہ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔